یہ پہلا موقع ہے کہ کسی پاکستانی نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو شمالی رخ سے سر کیا ہے، اور ایوریسٹ کی شمالی سمت کی چوٹی تک پہنچنے کا راستہ تبت سے شروع ہوتا ہے، جو نیپال کی جانب سے شروع ہونے والے ان پہاڑیوں کے عام راستے سے مختلف ہے۔ تو جو عام راستہ ہے جس پہ نارمل جو ماؤنٹینئرز کلائم کرتے ہیں، یہ اس سے مختلف ہے، یہ شمال سے ہوتا ہوا جاتا راستہ ہے، اور یہ راستہ اتنا خطرناک ہے کہ چینی حکام نے شمالی رخ سے ایوریسٹ سر کرنے کے پرمٹ گزشتہ جنوری سے ہی جاری کرنا شروع کیے ہیں۔ اس سے پہلے تک پرمٹس بھی نہیں تھے، پرمیشن نہیں تھی یہاں پر کلائم کرنے کی، اور اب تک بر اعظم ایشیا، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کر چکے ہیں سعد۔ تو وداؤٹ پھر بالکل، اور صرف کہتے ہیں نا اب صرف 2 بر اعظم شمالی امریکہ، انٹارکٹیکا باقی رہ گئے ہیں۔ تو چلیں جی ان سے بات کر لیتے ہیں۔ باہمت کو پہما سعد منور ہمارے ساتھ ہیں۔ سعد، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ دوسرے بتائیں کہ دنیا میں بہت سے پاکستانیوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا ہے، لیکن جو شمالی طرف سے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کیا ہے وہ آپ نے کیا، آپ پہلے پاکستانی ہیں۔ تو کتنا مشکل تھا، کتنا چیلنجنگ تھا یہ آپ کے لیے؟ شمالی طرف سے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا خاصا مشکل بھی تھا اور مختلف تھا ایز کمپیئر ٹو ساؤتھ سائڈ، کیونکہ ساؤتھ سائڈ پہ نیپال سے جو کلائمبنگ ہے اس میں انفراسٹرکچر بہت بہتر ہے، بہت ڈیفرنٹ ہے، وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو مینٹلی بھی وہ چیلنجز فیس نہیں کرنے پڑتے جو نارتھ سائڈ پہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ نارتھ سائڈ پہ جو بیس کیمپ ہے، جو ریجن ہے، وہ بہت ریموٹ ہے، تبت سے آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے، وہاں پر دوسری ٹریکنگ ٹیمز بھی نہیں ہوتی، کلائمبنگ ٹیمز بھی بہت کم ہوتی ہیں، تو آپ کو ایک اکلاپا محسوس ہوتا ہے۔ اور جو اولڈ سٹائل تھا ماؤنٹینئرنگ کا، میں سمجھتا ہوں آج سے 10 سے 20 سال پہلے کی جو ماؤنٹینئرنگ ہے نارتھ سائڈ پہ آج بھی وہی ماؤنٹینئرنگ ہے، اور ساؤتھ سائڈ پہ آپ کو بہتر ریسٹ مل جاتا ہے۔ جب آپ ایکلیمیٹائز کر لیتے ہیں تو 1 دن کے یا 2 دن کے ٹریک کے بعد آپ لاجز میں رہ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کے پاس اچھا بیڈ ہوتا ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے، آپ کے پاس لوور الٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ تو نارتھ سائڈ پہ یہ بھی سہولت میسر نہیں ہے، اور ہم نے آئی تھنک 6400 میٹرز کی بلندی پہ 15 راتیں گزاری، جو ساؤتھ سائڈ پہ آپ کو صرف 2 راتیں گزارنی پڑتی ہیں۔ سو یس، نارتھ سائڈ پہ کافی ساری چیزیں ڈفرینٹ ہیں اور خاصی مشکل بھی ہیں۔ اچھا، اور ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ موسم کیسا تھا، آپ کے فیور میں تھا یا اگینسٹ چل رہا تھا موسم؟ اینڈ دین سیکنڈلی، کیا رکاوٹیں تھیں، کیا مشکلات تھیں اس کو سر کرنے میں؟ جی، ماؤنٹ ایوریسٹ سمٹ کرتے ہوئے موسم خاصا خراب رہا، ہمیں کافی انتظار کرنا پڑا، ہم نے 6400 پہ 15 دن گزارے موسم کا ہی ویٹ کرتے ہوئے۔ ایک تو جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے بھی ہم نے ریسنٹ ایئرز میں دیکھا ہے کہ بہت انپریڈکٹیبل ویدر ہوتا ہے، اور بہت سارا ویدر پیٹرن چینج بھی ہوا ہے ماؤنٹینس پہ۔ ایک تو پہلے بھی ماؤنٹینئرنگ میں، ہائی ماؤنٹینز میں ویدر فورکاسٹ بہت زیادہ ایکوریٹ نہیں ہوا کرتی، کئی دفعہ ویدر فورکاسٹ ایک ہوتی ہے اور جب آپ واقعی میں وہاں پہنچتے ہیں تو بالکل بدل جاتے ہیں حالات۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات ہوئے، اور یس، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ جب ہم 8300 پہ یعنی ڈیتھ زون میں پہنچے، جو لاسٹ کیمپ تھا، تو وہاں پر جس رات ہم نے سمٹ پہ اس کے لیے نکلنا تھا، اس رات ہمیں یہ بتایا گیا، ہم تک یہ خبر پہنچی ہمارے بیس کیمپ سے کہ موسم بالکل ٹھیک نہیں ہے اور اگلے 3 دن تک ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو وہاں بالکل ہمیں لگا کہ جیسے اگر 3 دن تک موسم ٹھیک نہیں رہے گا تو پھر تو ہمارے چانسز آف سکسیس بہت ہی کم ہو گئے ہیں۔ بٹ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 1 دن ویٹ کیا، اس رات ہم سمٹ پہ تو نہیں جا سکے، لیکن ہم نے وہ رات اسی کیمپ میں گزاری اور اگلی صبح بھی انتظار کیا، اور موسم جتنا خراب بتایا جا رہا تھا ہم نے یہ محسوس کیا اور ہم نے یہ دیکھا، مشاہدہ ہمارے سامنے تھا کہ پہاڑ پہ اتنا مشکل ویدر ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور نیکسٹ ڈے پھر ہم نے سمٹ کر لی، لیکن ویدر کافی ڈیفیکلٹ رہا۔ ناردرن سائڈ جو تبت سائڈ ہے وہ مشہور ہے ہائی ونڈس کے لیے اور مشکل ویدر کے لیے، تو میرا ایکسپیرینس بھی ایسا ہی رہا کہ خاصا مشکل ویدر تھا۔ آن دس سائڈ آئی تھنک اوور آل 20 سال کافی مشکل ویدر رہا۔ اچھا، یہ تھوڑا سا بتائیے گا صاحب کہ اب آپ نے تو بر اعظم ایشیا، یورپ، افریقہ کی بات کر لیں، آسٹریلیا، جنوبی امریکہ، بلند چوٹیاں آنکھی سر کر لیں، اب رہ گیا انٹارکٹیکا یا بر اعظم شمالی امریکہ، اب نیکسٹ آپ کا گول کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا پروجیکٹ ہے اپریشیٹنگ ڈائیورسٹی تھرو ایڈونچر، اور اس پروجیکٹ میں 7 سمٹس کر رہا ہوں، یعنی دنیا کی ہر بر اعظم کی سب سے اونچی چوٹی سر کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اب تک میں 5 بر اعظموں کی سب سے اونچی چوٹی سر کر چکا ہوں، جن میں ساؤتھ امریکہ میں ماؤنٹ اکنکاگوا، یورپ میں ماؤنٹ ایلبروس، افریقہ میں ماؤنٹ کلیمنجارو، آسٹریلیا میں ماؤنٹ کوسیسکو اور ایشیا میں ماؤنٹ ایوریسٹ۔ یہ 5 پیک میں الحمدللہ اس پروجیکٹ کے اندر کر چکا ہوں۔ تو اس پروجیکٹ کے اندر اب مجھے 2 مزید چوٹیاں سر کرنی ہیں، جس میں نارتھ امریکہ کی ہائیسٹ پیک ماؤنٹ ڈینالی
اور انٹارکٹیکا کی ہائیسٹ پیک ماؤنٹ ونسنٹ شامل ہے۔ اچھا، پاکستان میں کوہ پیمائی کو فروغ دینے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کن اقدامات کی ضرورت ہے، اور تمام تر وہ نوجوان جو کوہ پیمائی شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے؟ کوہ پیمائی کو فروغ دینے کے لیے آئی تھنک جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وہ ہیں جو امپرسنل ہوں اور گریٹر گڈ ہوں، جس میں بڑی سوچ ہو۔ کسی ایک کوہ پیما کو سپورٹ کرنا یا اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بٹ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ فائدہ اس چیز سے ہوگا کہ ہم ماؤنٹینئرنگ کا ایک اسٹرکچر ڈیولپ کر سکیں، ہم ایسی پالیسیز بنائیں جس سے سب سے پہلے تو ماؤنٹین ٹورزم کا فائدہ ہو، بیکاز نیچرلی ماؤنٹین ٹورزم فیڈز انٹو گڈ ماؤنٹینئرنگ اینڈ گڈ پاکستانی ماؤنٹینئرز۔ دوسرا بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستانی ماؤنٹینئرز کے پاس ان کو مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ خود کو ٹرین کر سکیں اور وہ اچھا اکوپمنٹ حاصل کر سکیں۔ ہمارے پاس اچھی اکوپمنٹ لینے کے لیے اپرچونیٹیز بہت کم ہیں پاکستان میں کوئی ماؤنٹینئرنگ اسکول نہیں ہے جہاں پہ پاکستانی ماؤنٹینئرز جو ہیں وہ باقاعدہ ٹریننگ حاصل کر سکیں۔ جتنے بھی پاکستانی کوہ پیما ہیں جنہوں نے زبردست اچیومنٹس کی ہیں وہ سب انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہوئے سیکھا ہے، ایز اے ماؤنٹین گائیڈ کام کرتے ہوئے سیکھا ہے، ایز اے ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹر کام کرتے ہوئے سیکھا ہے۔ تو دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں وہاں اگر ہم یورپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پچھلے 50-60 سالوں سے ماؤنٹینئرنگ اسکولز بن چکے ہیں۔ تو ہم 50-60 ایئرز لیٹ ہیں، لیکن ہمیں دیر آئے درست آئے والا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ابھی کریں، جیسے آئی تھنک جاپانیز یا چائنیز مشہور۔ تھینک یو سو مچ سعد، آپ کا بہت شکریہ۔